ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ رواه الترمذی۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کا مالک، بادشاہ، خالق ہے، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری انسانیت، ساری خدا کی خدائی اس کی محتاج ہے۔ وہ ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بخوبی واقف ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال البحر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز برادران اسلام، میں اپنی چھوڑی ہوئی بات کو اس سے آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آخر وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، سبب کیا ہے۔ تین آپ کے سامنے اس دن رکھی تھی۔ پہلی کہ ہم اللہ رب العالمین کو تو پہچانتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم کتاب اللہ کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ آج ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے جو چوتھا سبب بیان کیا کہ جس وجہ سے ہمارے دل فوت ہو چکے ہیں، ہماری دعائیں شرف قبولیت کو نہیں پہنچ رہی، اس کا چوتھا سبب کون سا ہے؟ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں ادعیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ، تم یہ تو دعویٰ کرتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ووافقتموہ، اور تم اس کی موافقت بھی کرتے ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، آپ نے فرمایا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پھر بھی تم نے اس کو پکڑے ہوا ہے۔ تو انسان آج شیطان کو اپنا دشمن ضرور مانتا ہے بھی، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح شیطان ہمیں گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے، ہم اس کی گمراہی میں لپٹتے چلے جا رہے ہیں۔ چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم شیطان کا راستہ چھوڑ کے ایک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں،
اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے نفرت کرتے، یہی جملہ ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان کی اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ راستہ شیطان کا منتخب کرتا ہے، اس کے اوپر چلتا ہے۔ اس سے بڑی انسان کی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہی وہ چیز ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ ہم جو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم اس کی موافقت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کائنات کے اندر گناہ دیکھے، کتنے لوگ ہیں جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ موافقت کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، کینہ ہے، سب کچھ ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، رشتہ داری کے اندر قطع تعلقی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، زنا عام ہے، سود خوری عام ہے، یہ ساری کی ساری شیطان کی موافقت ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چوتھا سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول تب ہوگی جب ہم اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، جب ہم اپنے دلوں کے اندر گناہ کی نفرت کو پیدا کریں گے، شیطان کے لیے نفرت کو پیدا کریں گے اور اللہ کی محبت کو جگہ دیں گے، تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ طور پر پکارو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا، لیکن پکار کا نہ سنا جانا یہ سبب ہے کہ ہم شیطان کی موافقت کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم دشمنی بناتے چلے جا رہے ہیں۔ پانچواں سبب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا، وہ کہتے ہیں قلتم نحب الجنۃ ولم تعملوا لها، تم یہ تو کہتے ہو کہ جنت حق ہے، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو، اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ سارے لوگ ہم کہتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جنت میں داخلہ ضروری ہے، قرآن مجید کی آیات اس پر بھری پڑی ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، لیکن جنت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی کہ بندہ جنت جنت کہتا رہے اور جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے کام بھی کوئی نہ کرے، اللہ کو راضی بھی نہ کرے، نماز بھی ادا نہ کرے، نیکی کے کام بھی نہ کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار بھی نہ کرے، گناہوں پر کبھی شرمندہ بھی نہ ہو، گناہوں پر کبھی روئے بھی نہ، اور وہ یہ کہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہی تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قلتم نحب الجنۃ، تم یہ تو کہتے ہو کہ جنت سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ولم تعملوا لها، اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، ہم اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل کریں گے تو پھر جو ہے اس کے داخلے کا ہم کوئی سبب پیدا کر سکتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت تقاضا یہ کرتی ہے، کوئی انسان جب کسی مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ مال جب اکٹھا کرتا ہے اس پر بڑی محنت کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھاپ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنی عزت کو بچاتا ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے کہ میری عزت کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمارا مقدر بن جائے تو اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کریں گے۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ عمل کوئی بھی امتحان ہو، اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ کل کو آپ کا امتحان ہے، ہم پوری کتاب کو کھنگال دیتے ہیں کہ یہاں سے بھی کوشچن آ سکتا ہے، یہاں سے بھی آ سکتا ہے، یہاں سے بھی آ سکتا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں،
لیکن جنت کے لیے جو ہمیں بتلا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں والا باغ بنا کے رکھا ہے، اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ 5واں سبب ہے کہ جب ہم عمل نہیں کریں گے، جنت کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری نہیں ہوگی تو ہماری دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں کہہ دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں جب رب کو نہ پکارا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے مانگا جائے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بندے مقابل بندہ ہے، بندے سے مانگا جائے کسی چیز کا، کوئی سوال کیا جائے، مجبورن کیا جائے، بندہ آگے سے ناراض ہوتا ہے، لیکن میرا رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آیا ہے اور اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں اس کے سوال کی مراد اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں برادران اسلام جو ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت تک نہیں پہنچنے دیتی کہ ہم اپنے داموں میں جھوٹے ہیں۔ ابھی تک جو 5 باتیں بیان کی ہیں، اس میں سے ہم سارے اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس میں سے کسی ایک بار بھی پورا ہوتا نہیں رہے۔ نمبر 6، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں قلتم نخاف النار ورہنتم انفسکم بها، تم یہ تو کہتے ہو کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، ورہنتم انفسکم بها، لیکن تم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہوا ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں جہنم جلا دے گی، راکھ کر دے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی، بے نمازیوں کو، منافقوں کو سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم کہتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں بے نماز کو اللہ تعالیٰ وادی خی میں پھینکیں گے، وہ جہنمیوں کی پیپ وغیرہ پیئیں گے، ساری باتیں ہم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَرَهَنْتُمْ بِهَا وَرَهَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِهَا، لیکن ہم نے اس سے چھٹکارا بھی حاصل نہیں کیا۔ ہم کام ہی ایسے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ دن بہ دن ہم جہنم کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے رب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جہنم جس کے متعلق خالق ارض و سما کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری تشہد میں کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ آپ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں قرآن کے فرامین پر صدقے قربان جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، جو اس کی خواہشات ہے دل کی نہیں مانی، دماغ کی نہیں مانی، میری مانی ہے، میری مان کر کے چلا ہے، تو پھر ایسا آدمی جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ یہ ساری چیزیں رکھتا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، گناہ وہی کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور یہ مومنوں کی شان ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے رب سے ڈر گیا وہ جہنم سے بچا دیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی تو یہ ہے نا، ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں اچھی گاڑی کس کے پاس ہے، اچھا بینک بیلنس کس کے پاس ہے، ہم تو یہ کامیابیاں دیکھتے ہیں، دوسری طرف تو ہم توجہ نہیں نہ کرتے۔ تو یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ دعائیں تو کر رہی ہے،
لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دن بہ دن اللہ کی طرف سے عذاب معیشت کی صورت میں، نفرتوں کی آپس میں نفرتوں کی صورت میں، قطع تعلقی کی صورت میں نازل ہوتے چلے جا رہے ہیں، رحمتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بے برکتیاں ہر طرف۔ ہم نے یہی اسباب تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو حل ہے اس پر بھی غور و فکر کرنی ہے۔ وہ غور و فکر کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ جہنم سے ڈرنے کا ایک سبب تو یہ تھا نا کہ جب ہم دیکھتے کہ اللہ نے اور پیارے پیغمبر نے ہمیں جہنم سے ڈرایا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لاتے، لیکن وہ آئی نہیں ہے۔ ہم کیا سوچتے رہے ہیں؟ ہم سوچتے یہ رہے ہیں چل یہ بڑی عمر پہ یہ دیکھی جائے گی، بڈھا ویلا ہے گا پھر آپ کی توبہ کرنا۔ آپ کو علم ہے کہ سانس کتنی دیر ہمارے ساتھ وفا کرے گی، وقت کتنی ہمیں مہلت دے گا، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ چھٹا وہ سبب تھا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہوا ہے، اس سے ہم چھٹکارا ہی حاصل کر پا رہے۔ چھٹا سبب یہ ہے ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا۔ ساتواں سبب ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، تم یہ تو کہتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو۔ ساری دنیا دیکھتی ہے آج یہ جنازہ جا رہا ہے، آج یہ جا رہا ہے، آج فلاں مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، آج میں نے فلاں اپنے رشتہ دار کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، آج میں اپنے فلاں کو دفنا کر کے آیا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارا منظر دیکھ کے وہ اپنے حالات کو تبدیل کرتا۔ یہ جنازوں کا چلنا، جنازے ادا کرنا، موتوں کا اعلان سننا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے آج اس کی باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ یہ ہمیں اپنی تیاری کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے، یہ ہماری میت ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ لیکن نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے اوپر دنیا کی محبت غالب ہو، دنیا کی مصروفیات ان کے اوپر غالب ہو، وہ کبھی بھی پھر موت کی تیاری نہیں کیا کرتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دنیا سے پہلے اکٹھی کر لیے، 4 ادھروں پڑھ لیے، 4 ادھروں پڑھ لیے، بینک بیلنس بنا لیے، موت لمبا چوری کی جائے گی۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ قلتم ان الموت حق، تم تو کہتے ہو موت پر حق ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کائنات کے اندر اللہ نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں ہے جس کو موت نہیں آتی۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے۔ اگر کسی کو بقا ہے تو وہ میرے خالق کے عرض و سماع کو ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی زندہ رہنے والی چیز ہے تو وہ میرے اللہ کی ہے۔ باقی کل من علیہا فان ہے، باقی فانی ہے ہر چیز۔ تو اس لیے ہمیں عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، اور جو ہم تیاری نہیں نہ کر رہے ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی کریں۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہی ہے کہ کسی میت کو دیکھ کے اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو موت کے فرامین پڑے ہیں ان کو ذہن نشین رکھنا، ان کو یاد رکھنا۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اور دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو ایک سائڈ لائن کر دے۔ یہ موت کی تیاری ہے۔ موت یقینی ہے، موت ایک امتحان ہے جو ہو کر کے رہنا ہے، اور موت کے اندر ہمارا محاسبہ بھی ہو کر کے رہنا ہے۔ ہمیں علم ہے
کہ یہ موت نے جب ہم پر آ کے اپنی گرفت کرنی ہے تو پھر آگے ہمارا محاسبہ بھی ہونا ہے، ہماری پکڑ تکڑ بھی ہونی ہے، سب کچھ چلنا ہے، اس کے لیے ہم اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ 8واں سبب ابراہیم بن ادہم بیان کرتے ہیں، اکلتم نعمت ربکم ولم تشکروها، تم اپنے رب کی نعمتیں تو کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کان جیسی نعمت، آنکھ جیسی نعمت، دل جیسی نعمت جو ہمارے پورے وجود کو لے کے چلتا ہے، ہمارا دماغ، ہمارا جسم کا ایک ایک اعضاء، ہمارے پوروں کا حرکت کرنا، ہمارے جوڑوں کا فولڈ ہو جانا، غذا کا ہضم کرنا، غذا کی طلب ہو جانا، غذا کا ایک جگہ پر جا کے جمع ہو جانا، پھر اس کے خروج کا راستہ بنانا، پھر ایک نئی کسی چیز کی چوائس کرنا اور پھر اس کو چوز کر کے ٹیسٹ کرنا، یہ ساری کی ساری میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نعمتیں تو میری کھاتے ہو لیکن کبھی اس پر الحمدللہ نہیں کہتے، زبان سے شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہم نے بڑوں کو سنا ہے کہتے ہوئے، آتے میرے ابا ساری زندگی محنت کرتا رہا کہ ہمیں اپنے ابے کی کمائی بیٹھا کھان لیا، تیرے ابے کو کس نے دیا ہے؟ دینے والا کون تھا؟ اللہ کی ذات تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکریہ ادا کرو میرا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اگر کھا کھا کے میرا تے میری نہ شکریہ کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی نعمت میسر ہو، صحت جیسی نعمت ہی میسر ہو، گھر کی چھت میسر ہو، چارپائی پہ سونا میسر ہو، نرم بسترے کا مل جانا میسر ہو، یہ ساری رب کی نعمتیں ہیں۔ اس کا مل جانا، دنیا کے اندر اولاد کا مل جانا، نیک جیون ساتھی کا مل جانا، یہ ساری میرے رب کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا انسان تیرے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے گا تو پھر تیرا رب تیری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا۔ آج ہم یہ اس چیز سے دور ہیں کہ ہم اللہ کا کھا کھا کے اس کے سامنے ہی کھڑے ہو کے جسارت کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے تو نے نہیں دیا ہے کہ میرے باپ دادے دی کمائی ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ دلیرانہ بن کے رب کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا یہ ہمارے زوال کی علامت ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی طرف لے کر کے چلے جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، جتنا بھی رب کھانے پینے کے لیے دے دے، صحت دے دے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، زبان بول رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، سب کچھ موجود ہے، حسن موجود ہے، پاؤں چل رہے ہیں، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، سب کچھ تو دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، اس سے بڑی نعمتیں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے رب کا اس پر بھی شکریہ ادا کیا کر۔ کبھی اور موقع ملے تو رات کو اپنے بستر پر لیٹ کے کبھی اپنا محاسبہ بھی کر لیا۔ یہ سب سے بڑا ضروری کام ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر کوئی انسان اپنا محاسبہ یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے بستر پر بیٹھ کے اپنے دن کی کارگزاری اپنے سامنے لا کے سکیچ بنا کے اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، یا اللہ آج کا دن بھی تو نے مجھے دیا، سانسیں دی، وقت دیا، لیکن اس کو میں اچھی طرح استعمال نہ کر سکا، تو میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، اللہ نیکی کوئی نہیں کر سکا، تو غفور الرحیم ہے میرے مالک، تو مجھے معاف کر دے۔ کبھی محاسبہ تو کرنا اپنا، یہ موت کی تیاری بھی ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے۔ 9ویں بات، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغلتم بعیوب اخوانکم
وَنَبَذْتُمْ عُيُوبَكُمْ، تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہو، وَنَبَذْتُمْ عُيُوبَكُمْ، اور اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فلاں اجلا فلاں اجلا فلاں اجلا، دوسرے کی طرف ساری کی ساری باتیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، فلانے نے اج اے کیتا، اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ جب کوئی عزیز و قارب ہماری طرف انگلی اٹھاتا ہے، پھر اسی کہنے اب دیکھو جی فلانے نے میرے بارے کی گل کر دیتی ہے، چنگا نہیں سو کیتا ہوں میں انہوں دساں گا۔ اپنی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وہ ستار العیوب ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے، ہم اپنے ماں باپ سے تو دور، ہم اپنی نظروں پر ہی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے آخر میں جا کے بات کی، لوگوں کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو فی جوف اللیل، تمہارے گھر کے پیٹ سے ہی ظاہر کر دے، تمہارے گھر سے ہی تمہارے عیب باہر آنے شروع ہو جائیں۔ اگر وہ ستار العیوب نہ ہو، آج میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ میرے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، ماں بیٹی، بیٹی ماں کے ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آ سکتے۔ تو دعا کیا کرے، اللہ جو ستاری والی تیری چادر ہے نا، اس کو ہمارے اوپر بنائے رکھنا، اور ہماری پردہ پوشی بھی اس حال میں کرنا کہ اللہ وہ عیب ہمارے چھپے ہی رہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو، کسی کی عیبوں کی ٹو میں نہ لگا کرو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس کی کارگزاری کیا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے، وہ کہاں سوتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں کماتا ہے، کیوں کماتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیوں پہنتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے عیب نہ تلاش کیا کرو کہیں اپنے عیب نہ ظاہر ہو جائے۔ آخری اور 10ویں چیز ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرمایا دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بها، تم اپنے مردے کو دفناتے ہو لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ منو مٹی کے نیچے ہم اپنوں کو چھوڑ آتے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز وہاں میسر نہیں ہے جو اس کی آواز سن سکے، جو اس کی پکار سن سکے، جو اس کو کوئی چیز مہیا کر سکے۔ یہاں گھر میں پڑا ایک پانی کا گلاس خود نہیں لے سکتا، لینے کے بعد خود اٹھا کے رکھ نہیں سکتا، وہ بھی بلا کر کے پکڑاتا ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ، دفنتم موتاکم، اپنے مردوں کو تو دفع کرتے ہو، ولم تعتبروا بها، لیکن تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ اگر عبرت حاصل کرتے ہوتے تو آج ہمارے معیشت کی، ہمارے ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کبھی قبرستانوں کا جا کے وزٹ کیا ہوا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ بھی ایک شہر خاموشہ ہماری زندگی کے اندر آباد ہے، جہاں ہوا کے پتے بس ہل رہے ہیں، جہاں کیڑے مکوڑے اپنی زندگیوں کو جی رہے ہیں، وہ زندگی جو ہماری زندگی سے پرے ہے۔ ہمیں ایک وقت لائٹ میسر نہ ہو، رات کو ہمارے گھر کے اندر اندھیرا ہو، ہمیں لالے پڑ جاتے ہیں، ہر طرف ترتھلی مچ جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ وہاں کے منظر دیکھو جو منو مٹی کے نیچے ہے، جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی وائر نہیں ہے، کوئی لائٹ لگا نہیں سکتا ہے، کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے، کوئی دکھ سن نہیں سکتا، کوئی سنا نہیں سکتا۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم کریں گے تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ جب ہم ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، سوچ و بچار کریں گے،
تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ بھی کرے گا۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کی طرف لے کر کے چلیں گے کہ ہم ساری کی ساری عادات دشمنوں والی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اپنے رب کو بھلائے ہوئے ہیں، تو پھر کبھی بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین تو بار بار کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھ سے سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، مجھے پکارو تمہاری پکار کو قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی مجھے نہیں پکارتا، مجھ سے تکبر کرتا ہے، دعا نہیں کرتا، تو وہ یہ سوچ لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں بار بار حکم دے رہے ہیں، اب ہم نے سوچو بچار کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے، یا کہ اپنے دل کو مار کر کے پھر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کہ وہ دل جس کے اوپر حق اور ایمان اثر ہی نہ کرتا ہو۔ آخر میں جو میں نے ابتدا میں حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، وہ لوگ جو اپنی دعاؤں کے اندر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، وہ دل وہ دعا جو غافل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، جن کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جلدی پن ہوتا ہے، جلدی جلدی سوال کرتے ہیں، یقین نہیں ہوتا، اللہ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ ہمیں ہر ہماری پکار کو سنے، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ جو مستجابات دعوات بننے کی صفات ہے اللہ ہمیں وہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے۔ اقول